حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں، پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے زمانے کو بھی پیدا کیا، جگہ کو بھی پیدا کیا، کائنات کے ہر ذرے کو اللہ نے بنایا۔ زمانہ جو ہے ہم انسان اس کو تقسیم جیسا کرتے ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ایک سال ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، پھر مہینوں میں کئی ہفتے ہیں، وارم کے 7 دن۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک نظام سمجھایا کہ سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کا تذکرہ خود قرآن میں ہے، لیکن ان میں سے ایک مہینے کو صاف صاف نام لے کر اللہ نے بیان کیا ہے، وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ جیسے ابھی میں آپ کے سامنے آیت پڑھ کر سنایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خود سورۃ البقرہ سیقل کے اندر ہی ہے نا۔ تو رمضان ایک مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام۔ رمضان اللہ تعالیٰ اس امت کو نوازنے کے لیے مقرر کیے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے ہم لوگوں کو سمجھداری کے ساتھ رہ کر، ہوشیاری کے ساتھ رہ کر اس مہینے کی برکتوں کو مکمل حاصل کرنے کی اتنی زیادہ ترغیب دی، اتنی زیادہ ترغیب دی، لیکن اتنی ہی زیادہ غفلت ہماری طرف سے ہو رہی ہے۔ جتنی اللہ کے نبی توجہ دلائے، اس سے زیادہ لاپرواہی ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا جوان، سب اس سلسلے میں بڑے لاپرواہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر کچھ جوش ہے بھی، فکر پیدا بھی ہو جائے، تو رمضان کے شروع ہونے کے 6 دن تک، مشکل سے 8 دنوں تک، یا زیادہ مشکل اگر بولیں تو 10 دن تک، 12 دن تک، 15 دن تک، بس اس کے بعد تو سب کے اندر سے ہوا نکل جاتی ہے، سب کے اندر کا وہ جوش ختم ہو جاتا ہے، سب کے اندر کا وہ عبادت کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت یہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے، کیا اس کو ویلکم کرنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے؟ اس کا استقبال کرنا ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ بالکل کرنا ہے۔ سوال، حضرت اس کا استقبال کس نے کیا؟ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے بولتا ہوں، میں اس کا استقبال کیا کسی نے کیا ہے؟ تو میرا سب سے پہلا جواب آپ کو یہ ہے کہ ہاں، اس کا استقبال تو اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نہیں کیا؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، فضائل اعمال میں، اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں، حدیث کی تمام ہی کتابوں میں اس مضمون کی حدیثوں کو نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیاطین اور شریر جنات کو اللہ قید کر دیتے، اریسٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کو سوار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کو بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوا اللہ تعالیٰ کا، رمضان کا استقبال کرنا، یہ طریقہ اللہ ہی کا ہے۔ استقبال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کائنات کے خالق ہیں۔ اس امت محمدیہ کو، اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں، امت، ان کے افراد کی عمریں کیا ہوتی تھی؟ کوئی 800 سال جیتا، کوئی 1000 سال جیتا، کوئی 700 سال جیتا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے نا، اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اتنے سال، اور وہ بھی ان کی زندگیاں بڑی صحت تندرستی کے ساتھ گزرتی تھی۔ لیکن ہم لوگوں میں بیماری بھی ہے، اللہ ہم سب کو صحت نصیب فرمائے۔ ہم لوگوں میں بیماری بھی ہے، ہماری عمریں 60-70 کے بیچ میں عام طور پر
عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس امت کی میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں، تو عمر کم، پھر اس زندگی میں صحت، اس کے اندر بھی کمی، بیماریاں بھی آتی ہیں، ان کے ساتھ ماقبل کی امتوں کے ساتھ ریس میں کیسا ہم آگے بڑھیں گے، کیسا عبادتوں کے اندر ان سے بھی زیادہ نیکی ثواب حاصل کر سکیں گے۔ تو اس امت پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، 5 قسم کی عنایتیں ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا، 5 عنایتیں اس امت محمدیہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلوف فم الصائم، روزے دار کی منہ سے جو بو آتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ روزے دار کی منہ سے آنے والی بو، پہلے کی امتوں کے اندر وہ ہو سکتی تھی کہ وہ بدبو بولا جائے، لیکن اس امت کے لیے اللہ کا ایک خاص فضل دیکھو، اللہ کو وہ بو جو روزے کی وجہ سے، صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی وجہ سے، عصر کے وقت میں، عصر کے قریب وقت میں جو اس کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے منہ سے ایک قسم کی جو بو آتی ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان میں جو روزے دار روزے میں ہیں، ان روزے داروں کے لیے آپ ہیں، میں ہوں، ہم لوگ روزے میں ہیں، لیکن سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ کتنی بڑی عنایت اللہ کی۔ اور اسی حدیث کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ کرتے، ڈیکوریشن کرتے، خوب سنوار دیتے اللہ تعالیٰ جنت کو۔ اللہ تعالیٰ نمبر 4 حدیث کے اندر بولا گیا، شیطانوں کو اللہ قید کر دیتے، شریر جنات کو اللہ قید کر دیتے۔ اور اسی حدیث میں 5ویں نمبر میں بتایا گیا، رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ جن پر جہنم جانا واجب ہو گیا، جو جہنم ہی کے لائق بول کے ڈیسائیڈ ہو گیا، ایسے لوگوں پر اللہ فضل کرتے ہیں، اللہ عنایت کرتے ہیں۔ اس امت کے ہزاروں بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں ایسے لوگ جن پر جہنم جانا واجب ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی راتوں کی برکت کی وجہ سے اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کیا کرنا اس کے واسطے؟ کرنا نا، خاموش ہمیں سوتے رہیں، عام دنوں کے جیسا رمضان کی راتوں میں بھی ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہے، عام دنوں کی طرح رمضان کی راتوں میں بھی ہمارے کانوں میں میوزک اور گانے کی آواز ٹکراتے رہیں، عام دنوں کی طرح رمضان میں بھی ہماری آنکھیں کسی سیریز کو، کسی سیریل کو، کسی اسلامک یا کسی ڈرامہ، کسی اس طرح کے پروگرامز کو اگر ہماری یہ آنکھیں دیکھ کر گندی ہوتی رہیں، پھر کہاں سے ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا؟ ان کو جہنم سے آزاد کرنا ہے، کہاں سے فیصلہ ہو جائے گا؟ یعنی میں آپ کو بہت بڑی بات بولتا ہوں، پوری کائنات میں تبدیلی آ گئی، آسمانوں میں جنت کو سجایا جا رہا ہے، آسمانوں میں جہنم کو بند کیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر کے اللہ ڈال دیے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اتنا سب ہے، لیکن کچھ بھی کرنے تیار نہیں بولے تو وہ میں اور آپ، اور زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے، اور زیادہ مستی کے کام کر کے دکھانے، اور زیادہ اللہ کو ناراض کرنے کے کام ہمارے کنٹینیو چلتے رہتے ہیں۔ حالت ہماری یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، حالت ہماری یہ ہے کہ رمضان کا اثر آنے سے 4 دن پہلے اور آ کر 4 دن کے بعد بس ہوتا، اچھا اس کے بعد رمضان کا اثر پورا ختم ہو گیا ہوتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، قرآن کے اندر صاف اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے استقبال کا بڑا اہتمام کیا ہے، کائنات کا خالق پالنہار رب العالمین اس کا استقبال اس انداز سے کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کتنا نہیں اہتمام کرنا ہے، اللہ کرتے ہیں، ضرورت کسے ہے؟ سو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ رمضان کی راتوں میں اللہ کی طرف سے اعلان مسلسل ہوتے رہتا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا، میں معاف کرنے کے لیے، مغفرت دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ رمضان کی راتوں میں ہمیشہ یہ اعلان ہوتے رہتا ہے، ایک رات کی بات نہیں، رمضان کی ہر رات کے اندر یہ بات ہے، ہر رات ہمارے لیے نفع بخش بن جائے۔ اب دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ رمضان جو ہے نا، اس کا استقبال کس نے کیا؟ پیارے نبی سید الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا استقبال کیا۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، شعبان کا مہینہ آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر چڑھ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے سامنے جوڑ لیا،
اللہ کے نبی نے فرمایا، فضائل اعمال کے اندر بھی غالباً وہ حدیث ہے، تفصیلی حدیث ہے، اللہ کے نبی چڑھے اور اللہ کے نبی نے استقبال رمضان کے طور پر ایک خطبہ دیا. اس خطبے میں اللہ کے نبی نے یہی کہا، اے لوگو سنو، ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے. اللہ کے نبی نے رمضان کے بارے میں کئی باتیں بتائی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا رجب کا چاند دیکھنے کے بعد سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. خود اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سے رمضان کا استقبال کیا ہے نا. آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا، رجب کا چاند دیکھا گیا ہے، تبھی سے اللہ کے نبی تمنا کرتے. میرے اور آپ کی طرح تو نہیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جینے کی چاہت، دنیا میں رہنا، دنیا کے مال کو، دولت کو استعمال کرنا، دنیا میں رہ جانا، کبھی بھی موت چاہنا نہیں، اللہ کے پاس جانا نہیں، ویسا تو نہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ملنے کے شوق رکھنے والے، اللہ کے عاشق، اللہ سے ملنے کی چاہت رکھنے والے. تب اللہ کے نبی کو رمضان کی برکتوں کے بارے میں سب سے بھی زیادہ احساس، سب سے زیادہ معلوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ویسے نبی جب یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان تک مجھے پہنچا دے، اللہ رمضان میں بھی میں زندہ رہنا، اس سے پہلے موت نہیں آ جانا، یہ چنا اس کا معنی. دنیا کی زندگی چاہنے نہیں والے ہمارے نبی، ویسے نبی رمضان تک میں زندہ رہنا اللہ بول کے چاہتے ہیں، تو کیا فضیلت ہوگی. میں عموماً کہا کرتا ہوں، حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، انتقال ہو گئے. شہید ہو کر 1 سال کے بعد ایک اور صحابی کا انتقال ہوا. ایک صحابی نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں وہ؟ جو 1 سال کے بعد انتقال ہوئے انہوں پہ جنت کے درجے میں ذرا بلند درجے میں ہیں، پہلے انہوں جنت میں جا کو ہیں. شہید ہوئے نا انہوں بعد میں ذرا کم درجے میں ہیں انہوں. یہ دیکھتے ہی دوڑتے دوڑتے صبح کو اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اللہ کے نبی سے تعجب کے ساتھ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا عجیب بات ہے، وہ صاحب شہید ہوئے سونا انہوں نے کیا بڑے درجے میں رہنا، سو اونچے درجے میں، بعد میں 1 سال کے بعد بستر میں رہ کر نیچرل ڈیتھ، معمول فطری موت جو مرے، ان کا درجہ مقام بلند ہے نا، کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی ارشاد فرمایا، کیا آپ ان کے 1 سال کے رمضان کے روزے نہیں دیکھتے ہیں، 1 سال کے ایکسٹرا نمازیں نہیں دیکھتے؟ تو روزوں کے بارے میں حوالہ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کا رمضان ان کو ایکسٹرا ملانا، ان کا درجہ اتنا بلند اس کی وجہ سے ہوا. میری محترم خواتین، امید کرتا ہوں آپ لوگ توجہ سے سنتے ہوں گے، توجہ کے ساتھ سنتے ہوں گے، کیونکہ زندگی کی عمریں، ہماری اپنی عمر کے اندر کئی سارے سال گزر چکے، کئی مہینے گزر چکے، کئی دن گزر گئے، کروڑوں کے سیکنڈ ہمارے برباد ہم نے کیا، ہم جان بوجھ کر ضائع کیے، جس میں کچھ بھی کرنے کو من نہیں تھا، گناہ کیے، نافرمانی کیے، کوئی عبادت نہیں کی اس کے اندر. ہماری زندگی کی 60 سال کی بڑی بڑی عمریں گزر گئی، کوئی کسی کی 30 سال کی، کسی کی 40 سال کی، کسی کی 50، کسی کی 60، لمبی عمریں گزر گئی. لیکن سوچ کر دیکھو، کیا رمضان ہماری زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لاتا ہے؟ الحمدللہ حج کی سعادت نصیب ہوئی. وہاں پر مینا کے اندر حاجیوں کے لیے دینے کے کچھ چاکلیٹ بسکٹ وغیرہ، جو مینا کے اندر ایک کٹ کے ساتھ، بستر کے ساتھ ایک ڈبہ دیتے ہیں، اس ڈبے میں ایسی کچھ چیزیں رہتی ہیں. اب پھر اس میں ایسنس والا جوس رہتا، وہ اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اسے اوائڈ کر لو. اب باقی ساری چیزیں جو کھانے کی رہتی ہیں، اس کے اندر وہ چاکلیٹ کا ایسنس کا جو خوشبو والا ہے، اس کو یہ سب چھوڑ کر جو باقی چیزیں ہیں، مجھے بولنا ہے اصل میں اس ڈبے پر لکھا ہوا الحج غیرنی، حج نے میری زندگی بدل دی، حج سے میری زندگی کے اندر تبدیلی آئی، یہ عنوان لکھا ہوا تھا. بڑا دل کو چھو لینے والا عنوان، عربی میں بڑا زبردست عنوان تھا، وہ بڑا دل میں اثر. میں آپ سے کہتا ہوں، آج ہم یہ سوچ کر دیکھیں زندگی میں کتنے رمضان آ گئے، کون سا رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی لائے گا؟ کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ آنے والا رمضان کو ہم پائیں؟ ٹھیک ہے، اگر اس کو ضائع کر دیے تو اس کے بعد رمضان آئے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ رمضان جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نماز کیسا پڑھنا ہے، صلاۃ مودع، جس طرح سے اس نماز کے بعد جو آدمی مر جائے گا، اس کے بعد موت آ جائے گی بول کے جس کو یقین ہے، وہ جیسے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا نا، ویسی نماز ایک نماز بھی ہونا. یہ رمضان ہمارا ایسا ہونا کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے موت کے بارے میں تو پتہ نہیں اس کے بعد بھی میری زندگی کے اندر رمضان پاؤں گی یا نہیں پاؤں گی.
مجھے رمضان کے بعد اور ایک رمضان تک بھی میری زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی نہیں پتہ. اس رمضان کو میں ایسے ویلیوبل بناؤں, قیمتی بنا کر زندگی گزاروں کہ رمضان کا ایک سیکنڈ بھی نہ دن کا نہ رات کا ضائع ہو. ایسا میں استعمال کروں کہ اس رمضان سے میری زندگی بدل جائے. رمضان غیرانی, یہ ہمارے ذہنوں میں ہماری زبانیں میں ہونا کہ رمضان اس کی وجہ سے میری زندگی میں انقلاب آئے, اس کی وجہ سے میری زندگی کے اندر اچھی تبدیلی آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی اہمیت تھی. اب ذرا اندازہ لگا کر دیکھو میری باتیں ابھی میں شروع کیا نہیں, میں صرف آپ کو قرآن اور حدیث کی کچھ اہم باتیں بتا کر بعد میں اپنے اصل بیان میں آؤں گا بلکہ سوچ رہا ہوں. میں اصل بات یہ آپ دیکھو نا, اللہ کے نزدیک اتنا اہتمام جو ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس رمضان کا مقام مرتبہ کتنا بول کے سوچنے کے لیے ہمارے واسطے یہ کافی ہے. اتنا اللہ اہتمام کرتے بولے تو کتنا مقام رہے گا. دینے والا اللہ نہیں, اللہ جتنا اہتمام کرتے بولے تو پھر کتنا مقام رہے گا. میں میری بات بھی پھر بھی بول دیتا ہوں. دیکھو بیچ میں مجھے ملنا ہے کسی بڑے حاجی صاحب سے, تو میں کسی کو, زید کو, عمر کو, کسی کو واسطہ بنایا, بھائی فلاں حاجی صاحب سے ملنا, مجھے ایک کام ہے, ان سے ملاقات کراؤ, مجھے ان سے ملنا ہے. تو انہیں بیچ میں کھڑے ہو کر وہ حاجی صاحب سے بات کیے, میرے سے بات کیے, وقت لے کر دیے, اور مجھے ملائے. تو میں ان کا کتنا احترام کروں گا. تمہاری وجہ سے حاجی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. سو ایک کلیکٹر سے ملنا ہے, سی ایم سے ملنا ہے, پی ایم سے ملنا ہے, کسی بڑے آفیسر سے ملنا ہے, کسی گورنمنٹ کے بہت بڑے حکمران سے, کسی آفیسر سے ملنا ہے, جو اپائنٹمنٹ لے کر دیے, ملاقات کی ترتیب بنائے, جو انتظام کر کے آسان کر دیے, ان کو میں محسن مانوں گا اپنا, میں اپنے سر میں بٹھا لوں گا ان کو. تمہاری وجہ سے, تمہاری اس محنت کی وجہ سے, تمہاری اس محنت کوشش کی وجہ سے میری وہ ملاقات ہو گئی, میرا وہ کام ہو گیا. میری پیاری اسلامی بہنوں, ذرا سوچ کر دیکھو, یہ رمضان ہم کو اللہ سے ملاتا ہے. اللہ سے ملاتا ہے تو اس رمضان کی قدر ہمارے دلوں کے اندر کتنی ہونا نہیں ہے. یقیناً اتنی قدر نہیں ہے, لیکن پیدا کرنا, اس کے لیے اس نے یہ بات ہے, اسی کے لیے تو یہ مجلس ہے مذاکرے کی, اسی کے لیے تو آج ہم اس عنوان پر بات کر رہے ہیں. آج اس مجلس کے اندر آپ کے دل میں رمضان کا احترام پیدا ہو جانا. آپ یہ دل میں سوچ لینا کہ میں رمضان کی قدردانی کروں گی, کیونکہ یہ رمضان مجھے ربانی بنانے والا ہے. سو رمضانی مسلمان نہیں, رمضان آئے تو مسلمان کے جیسا, رمضان ختم ہو گیا تو کافر کے جیسا, ویسا نہیں. رمضان آ گیا تو اللہ آتا, رمضان گئے تو اللہ بھی چلے جاتا, ویسا نہیں نا. ہم کو ربانی, رب والا, رب کو ڈرنے والی, رب کی عبادت کرنے والی, رب کے پاس تقوی کے ساتھ, خوف کے ساتھ رہنے والی, رب کے احکام کو ماننے والی, ویسی ایماندار بنانے کے لیے رمضان آتا ہے. اس رمضان کا احترام تمہارے دل کے اندر کتنا نہیں ہونا. میں وہی بولتا ہوں نا, اللہ رسول کے نزدیک کا احترام ذرا سمجھو, اسی سے ہم اصل بات سمجھ جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہیں, پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں, پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آمین. دوسری سیڑھی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا, پھر کہا آمین. تیسری میں بھی قدم رکھا, کہا آمین. صحابہ کو یہ عجیب تھا کہ کس بات پر آمین, کون سی دعا یا بد دعا ہے کہ جس کے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں, صرف ذہن میں اس بات کو تازہ کر لینے کے لیے میں کہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, لیکن ہمارے دل کے اندر کتنا یہ حدیث جگہ پکڑی ہے, یہ چیک کر لیں. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے مجلس کے بعد, بیان کے بعد, خطبے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, آج معمول کے خلاف ایک نئی چیز دیکھیں نا. ہم, آپ کبھی بھی ایسا نہیں کہتے, اپنی عادت کے خلاف آج ہر سیڑھی پر آمین کہہ رہے تھے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کر کہنے لگے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. انہوں نے سب سے پہلے کہا, اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم؟ اللہ کا حکم ہے کہ میں کچھ بد دعا, بہت ڈر ہوتا ہے بولتے ہوئے, کچھ بد دعا
کہوں گا بددعا کے الفاظ، اس پر آپ کو آمین کہنا ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل، حکم کس کا؟ اللہ کا۔ آمین کون بولنے والے ہیں؟ نبیوں کے سردار، کائنات کے جو سردار ہیں، سرتاج ہیں، وہ آمین کہنے والے ہیں۔ کیا پہلی بددعا تھی؟ رمضان کا مہینہ پا کر بھی کون اپنی مغفرت نہیں کروا لیے گی؟ میں آپ کو سمجھ میں آیا جیسا بہت ایزی کر کے بولتا ہوں۔ دیکھو، ایک عورت کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، کیسا آیا کہ ویسا چلے بھی گیا۔ معمول سے شوال کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ایسا دوسرے جو مہینے ہیں نہیں، شعبان کا مہینہ، دوسرے مہینے آئے جیسا غیروں کے پاس بھی یہ سب مہینہ آتا، ہم مسلمانوں کے پاس بھی آتا۔ فرق رہنا نہیں کیا؟ آسمان زمین کا فرق رہنا۔ غیروں کے اوپر بھی رمضان کا مہینہ آیا، ختم ہوا، ان کے جیسا ہم نے بھی ایک نارمل مہینوں میں جیسے ایک مہینہ اگر ایسا رہ گیا، الامان الحفیظ، کیا بددعا ہے؟ بڑی خطرناک بددعا ہے۔ بددعا ہے رمضان کا مہینہ کسی کو زندگی میں مل کر بھی اپنے گناہوں کی انہیں معافی، اللہ سے مغفرت نہیں کروا لی بولے تو وہ جہنم میں جان دیں، برباد ہو جان دے، ہلاک ہو جان دے کر کو خطرناک بددعا۔ آمین کون بولتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بددعا تو معلوم آپ کو، جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً ہم درود پڑھیں گے۔ درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم چھوٹی سی درود، اتنا تو پڑھنا کون نہیں کرتے کہ ویسے کے لیے بددعا۔ نمبر 3 میں وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کون والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا کر بھی اپنی حیات میں ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہیں بنا لیا بولے تو نہیں بنا لی بولے تو اس کے لیے بددعا۔ خیر میں اصل بات کہتا ہوں، میں ایک طرف اللہ کے نزدیک رمضان کے استقبال کا ایسا منظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان کے استقبال کا اتنا اہتمام، تیسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اولیاء اعظام، ان کے نزدیک عجیب ہی اس کی شان تھی، عجیب ہی اس کا اہتمام تھا۔ رمضان کا مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے سے وہ دعا کر رہے ہوتے، یا اللہ رمضان کو پانا نصیب فرما، رمضان میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی دعائیں۔ جب رمضان آتا ہر کام وہ چھوڑ دیتے، سب کاموں سے الگ تھلگ ہو جاتے۔ آپ ذرا بولو، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ جن کو بولتے، مدینہ منورہ میں وہاں بیٹھ کر مسجد نبوی میں وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھانے والے بچوں کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھانا کوسا ہمیں کرتے سو کام ہم بھی، وہ بھی ذرا سوچ کو دیکھو، ہم نہ سیریل چھوڑنے ہوتا نہیں، ڈرامے چھوڑنے ہوتا نہیں، ویڈیوز چھوڑنے ہوتا نہیں، ریلز بھی، یہ شارٹس بھی، یہ میسیج سوشل میڈیا، اسے چھوڑنے نہیں ہوتا۔ میں مردوں کو بیان کے اندر بولیا تھا، وہ ایک بات میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، کیونکہ میرا اندازہ کیسا ہے بولے تو، میرا اندازہ اللہ کرے غلط ثابت ہو کہ مردوں سے بھی زیادہ آج کل موبائل کے استعمال میں عورتیں ہیں۔ عورتوں کے موبائل کا استعمال مردوں سے بھی بڑھ گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے، یہ فیس بک کے، انسٹا کے، فیس بک، واٹس اپ، ان سب چیزوں کے استعمال میں مردوں سے بہت آگے چلی گئی ہیں عورتیں، لڑکیاں، مستورات اتنا زیادہ آگے چلی گئی ہیں کہ سارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، ان کو ذرا برابر بھی اس کا احساس تک بھی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا مردوں کو، صرف وہ ایک بات میں نقل کرتا ہوں، باقی سب آپ کے تعلق کی باتیں ان سے، مگر وہاں جو میں بولے مجھے یہاں بھی بولنا چاہیے، ایسا لگتا ہے مجھے، بلکہ بہت زیادہ ضروری ہے یہاں بولنا۔ تمہارے اپنے موبائل کے اندر یقیناً ہوں گے یہ ایپس، انسٹا کے ہیں، فیس بک کے ہیں، اس طرح کے تمہارے پاس جو سوشل میڈیا کے ایپس ہیں۔ میں مرد حضرات سے بولا کہ رمضان کا ایک مہینہ آپ لوگ اس ایپ کو یا تو ڈیلیٹ کر ڈالو یا تو ہائڈ کر ڈالو، ہرگز تمہارے سامنے دکھنے کا نہ کو۔ شیطان کے کام کرتے 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 ہمیں خود ایک چھوٹے شیطان ہو گئے ہیں۔ شیطان کو اریسٹ کر کے اللہ تعالیٰ جیل میں ڈال دیے تو بھی ہمیں خود ایک چھوٹے شیطان بن گئے نا۔ 11 مہینہ انہیں دیا سو ٹریننگ کی وجہ سے، اس کے واسطے ہمیں کر کو دکھاتے شیطان تو ڈرنا کو، تو آرام سے رہو، تو نہیں سو خراب کام ہوں گے نہیں کر کو، سب تو فکر کرنا کو، ہمیں کٹی شیطان ہی نہیں کیا، ہمیں دیکھ لیتے ہیں تو کیسا چاہتا کہ تیری مرضی تیری پسند کے مطابق ہمیں رمضان رہے تو بھی پرواہ نہیں کر کو گزار کو دکھاتے، دیکھ کیسا نافرمانیاں بھی نالائق کام بھی ہمیں کر کو دکھاتے، دیکھ بول کے ہمیں شیطان کو تسلی دیکھو، ہمیں خود چکٹی شیطان بن کو ہمیں وہ کام کرتے ہیں، ہمیں کرے نہیں سر نہ بول کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کچھ طریقے، ان میں سے فرسٹ طریقہ کیا بولے تو ایسی ساری چیزوں کو ہائڈ کر دو، ڈیلیٹ کر دو، یا تو ڈیلیٹ یا تو ہائڈ۔ تمہارے پاس ویڈیو پلے کرنے کی جو ایپس ہیں اس کو بھی ہائڈ کر ڈالو، کوئی بھی پلیئر کہتے ہیں نا، تو ویڈیو کو پلے کرنے کی جو ایپس ہیں اسے بھی آٹومیٹک واٹس ایپ وغیرہ کے اندر ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہونے کا جو آپشن رہتا اسے بھی ختم نہیں ہونا، کون سی ویڈیو بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ پڑھنے کا میسج کیا کہ یہ بیان ہے کہتے، یہ ٹائم میں بیان ہے کہتے، اتنا تک بس زیادہ سے زیادہ بولے تو، اس سے زیادہ نہ کچھ نہ کو۔
صحابہ کرام کے بارے میں بولتا تھا نا، ان کے 6 مہینہ پہلے سے اس کے لیے دعا، رمضان، یا اللہ رمضان کو پانا، رمضان کی قدر کرنا. اب جب رمضان گزر جاتا پھر 6 مہینے تک بھی دعا کرتے رہتے. 6 مہینے تک بھی دعا. پہلے سے کیا دعا کرتے رہتے؟ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. پھر 6 مہینہ رمضان کے بعد کیا دعا کرتے؟ تسلمہ منا متقبلا. پہلے سے دعا کرتے تھے یا اللہ رمضان کو سلامتی کے ساتھ ہم کو پانے کی توفیق دے. رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں کیسا پانا؟ پوری سلامتی کے ساتھ. رمضان بھی صحیح سالم، میں بھی صحیح سالم. میں بولنے کا سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی عذر یا بیماری رمضان میں آ جا کر ہمیں روزہ نہیں رکھ سکے، بخار آ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یا اللہ نہیں، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ میں رمضان کو پانا اللہ. اور رمضان میں بھی عافیت رہنا کیا مطلب؟ جیسے ہمیں دیکھیے کورونا کے لاک ڈاؤن کے ٹائم میں سب ہمارے آنکھوں سے ہمیں دیکھے سو منظر، 10 قدم مسجد کو گھر سے، لیکن جانے سے محروم، نہیں آنا، 3 کے علاوہ کون بھی آنا نہیں، بلکہ یہ پکا قانون تھا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب جگہ بند کر دیے. رمضان کا مہینہ تھا لیکن سب گھر کے اندر بند. رمضان آیا لیکن رمضان کی بہاریں، مسجد کو جانا، مسجد میں وہاں عبادت کرنا، یہ ان بہاروں سے ہمیں محروم رہ گئے تھے. یہ 2 بھی نہیں ہونا، بلکہ اس کا مطلب اللہم سلمنا لرمضان، یا اللہ رمضان کے لیے ہم کو صحیح سالم رکھ، وسلم رمضان لنا، اور رمضان کو ہمارے واسطے صحیح سالم رکھ، وتسلمہ منہ متقبلا، منا متقبلا، اور رمضان میں ہماری جو بھی عبادتیں ہیں یا اللہ ان کو مقبول بنا، مقبول بنا، مقبول بنا. کرنے والے یہ دعا کرتے ہیں، نگیج کرنے والے کیا بھی ہمیں دعا بھی کرتے نہیں. کیا بھی حضرت کرے تو حضرت یہ سب دعا کرنا سو ہمیں تو کیا بھی کرتے نہیں نا عبادت، ہمیں کہیں کو دعا کر لگو کر کو کیا کیسی عبادتیں ان کی. ہمارے بزرگوں کے بارے میں آ کر ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شروع ہو کر ختم ہونے تک 60 پر 3 قرآن کا دور کر لیتے تھے. میں آپ کو جو بات سمجھاتا تھا نا، آپ اس میں اندازہ لگا کر دیکھو، ہر سال رمضان کا مہینہ آتا، کون سے فرشتے قرآن کو ذرا 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 بول کے 23 سال میں قرآن کریم تھوڑا 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 بول کے اللہ کے پاس سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائے کہ وہ فرشتے، کون سے نبی پر قرآن کو نازل کیا گیا کہ وہ نبی، یہ دونوں مل کر آپس میں قرآن کا دور کرتے ہیں. جب تک کتنا اترا ہے کہ وہ انہوں سناتے ہیں، سنتے ہیں، دور قرآن کا. لیکن فکر نہیں، بے حس ہیں بولے تو وہ ہم نہ قرآن پڑھنے کی کیا بھی فکر نہیں، ہم نہ قرآن پڑھنے کا کیا بھی شوق نہیں ہے. حالانکہ اس قرآن کے ساتھ رمضان کو جوڑ کر کیسا اللہ نے بتایا. شہر رمضان، معلوم ہے رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، وہی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. دیکھتے ہیں نا تعارف کا انداز جیسا. خالد کون معلوم کیا؟ نہیں معلوم نہیں نا. خالد انیج با عامر کا بیٹا، اچھا عامر کا بیٹا خالد کی. ویسا ہے رمضان کا تعارف اللہ قرآن سے کرتا ہے. تو قرآن بولے تو رمضان، رمضان بولے تو قرآن، اتنا گہرا کنیکشن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور کرتے تھے بولے تو آپ سمجھو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بولتا تھا، بہت بڑے اللہ کے ولی لکھا، کتنے بڑے بزرگ. پورا رمضان میں 60 پر 3 قرآن، رمضان کے ہر دن میں ایک قرآن ختم، ہر رات میں ایک قرآن ختم، اس کے علاوہ تراویح کا ایک قرآن بول کے. ایسا کل ملا کر ٹوٹل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسا چاہیا، 60 پر 2 60 قرآن انہوں بھی ختم کر دیتے رمضان میں. عجیب برکتوں کا مہینہ، عجیب برکتوں کا مہینہ. ایک بزرگ انتقال ہو رہا تھا ان کا، امام ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہونے کا، مرض الوفات میں ہے. بیٹی بازو میں بیٹھ کر رو رہی ہے، بیٹی بیٹی چنا. عجیب، ڈیڈ لٹل پرنس کر کو بولے گی نا، ویسا بیٹی بیٹی کتنی بڑی عمر کی بھی ہو جاندے انہیں. ابا کا تو اس کے ان دونوں کے بیچ میں ایک میا، ایک عجیب محبت، الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. باپ بیٹی کے لیے پورا کا پورا اپنی صلاحیت کو، اپنی محبت کو نچھاور کرنے کا. پھر بیٹی ابا کے واسطے، اللہ اکبر. تو بیٹی بازو میں بیٹھ کر رو رہی ہے. ابا پوچھتے ہیں کی بیٹی روتی ہے؟ تو رونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی. جس روم میں اب ہمیں بیٹھے ہیں نا، اس روم میں تمہارے ابا 30,000 قرآن ختم کر کو ہیں. 30,000، 1-2 کی بات نہیں، 1 دور 2 دور کی بات نہیں، 30,000 قرآن ختم کر کو ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے اس کا کلام اتنا زیادہ میں پڑھا ہوں، اللہ میرے ساتھ فضل کا معاملہ کرے گا. تیری تسلی کے واسطے میں بولتا ہوں، میں اتنا پڑھا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو رونوں کو بیٹی ہوں. حضرت دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں، اکابر ہیں، ان سب کے شیخ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ جن کو بولتے، وہ ان کا بھی یہی معمول. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے رمضان کے بارے میں، اکابر کا رمضان میں ان کا معمول کیا ہوتا تھا
ان کے دن کیسے گزرتے تھے، ان کی رات کیسی گزرتی تھی، اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، ہم کو سمجھ میں آئے گا، ہمارا دل ہمارا دماغ ہے نا، ہم نہ بولنے لگے گا ارے اچھا یہ کون سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہو کو ہی، ہمارے سے 100 سال 150 سال پہلے کے لوگ ایسا سب کر کو ہی، تو ہم نہ بھی پاسبل اچھے ممکن اچھے کر سکتے ہیں، کیا بھی ناممکن نہیں۔ اس واسطے نا حکایت صحابہ، حکایت اولیاء جو فضائل اعمال کے اندر واقعات سنتے ہیں، وہ سننے کی وجہ سے ہمارے دل میں عمل کا جذبہ مزید بڑھ جانا۔ 70 سال کی عمر ہے امام حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے اکابر سرپرستوں میں سے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، عمر کیا ماں 70 سال 70 سال۔ عورت 40 کو ٹچ کرتے کرتے نہیں میں بوڑھی ہو گئی کر کو بول رہے تھے، 40 پر 5 کو ٹچ کر کو رہتے نہیں نا اب سب کا بھی نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، اب ہوتاش نہیں منجے کر، 60 کو ٹچ کرتے کرتے نہیں اب کیا بچ نہیں، اب مجھے کیا بھی پوچھش نہیں ہوں گا اللہ کے پاس سے کر کو، وہ لیول میں چلے جا کر رہتے۔ 70 سال کی عمر کے روزانہ رمضان میں 15 پارے قرآن۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھے تو اور بھی زیادہ عجیب بات ہے۔ مغرب کے بعد سے افطار کرے، مغرب کی نماز پڑھے، مغرب کے بعد سے اوابین میں ایک مستقل قرآن کا ایک دور چلتا ہے، تراویح میں قرآن کا ایک دور چلتا ہے، تہجد میں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے قریب، یا مغرب سے تراویح تک 1.5 گھنٹہ، پھر تراویح میں 2.5 گھنٹے، کئی سارے دور دن میں ان کا پڑھنے کا ایک معمول۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میں اس کا استقبال نہیں، یہ نیک لوگوں کی عادت، نیک لوگوں کا معمول۔ تو اللہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اولیاء، تابعین، تبع تابعین، ان سب کا جو معمول رہا وہ اہمیت ہمارے دل کے اندر بھی پیدا ہونے کے لیے ہم ان سب باتوں کو ہم سنتے ہیں۔ رمضان کا معنی کیا معلوم آپ کو؟ رمضان میم کے زبر کے ساتھ رمضان کا معنی کیا کہتے؟ جلانے والا، عربک ورڈ نا رمضان، اس کا میننگ ہے کیا؟ جلانے والا۔ کیا جلا دیتا ہے؟ اکابر نے کہا ایمان والے کے سارے 11 مہینے میں انہیں جو بھی غلطی سے انجانے میں جو بھی گناہ کیا، جو بھی نافرمانی کیا، جو بھی غلطیاں کیا، اس کے سارے گناہوں کو جلا کر ختم کر دینے والا، کیونکہ رمضان اس کے 3 اشرے حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کے اندر 10 رحمت کے ہیں، مغفرت کے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہونے کا 10 علیحدہ 3 اشرے مغفرت کے، پکا مغفرت ہو ہی جانا، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا جہنم سے آزاد ہو جانا کیسے انداز میں ہم کو اللہ نوازتے ہیں، پھر کیسی بے رخی، کیسی ناشکری۔ مسجد حرام پہنچنے کی اللہ توفیق دے دیے، کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگانے کی اللہ توفیق دے دیے، وہاں جا کر بھی ایک بندہ رتی برابر بھی دعا نہیں کرتا، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا، اللہ اکبر نہیں بولتا، بسم اللہ نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں بولتا، وہاں جا کر گستاخی کی باتیں کرتا ہے، وہاں جا کر ادھر ادھر کی دنیا کے یہ گانے بجانے کا کام وہاں کھڑ کر کرتا ہے، تو کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی بے عزتی۔ ویسا ایک رمضان بھی ایک مدرسہ ماں، میں آپ کو سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں، کیسا مسجد کے اندر جا کر گناہ کرے تو باہر کرتے سو گناہ سے بھی بڑھ کو خطرناک۔ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، ایسی جگہوں میں، برکت کی جگہوں میں، وہاں جا کو ایک گناہ کا کام کرے بولے تو اب بھی زیادہ خطرناک۔ برکت کی جگہ، برکت کا زمانہ، برکت کے ٹائم، اس کی عزت بھی ویسیج کرنا، رسپیکٹ بھی، اس کی بے عزتی کر ڈالے بولو پھر اللہ اٹھا کو پھینک ڈالیں گے ہم، کیا حالت ہماری ہوں گی، ہماری نسلوں کی کیا حالت ہوں گی نہیں معلوم۔ آپ کو وہ واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک یہودی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، محلے کے ایک اللہ والے ایک عالم صاحب خواب میں دیکھتے ہیں کہ انہیں جنت میں ہے۔ وہ بزرگ پوچھے ارے کیا بات ہو، تو نہ مسلم تو غیر مسلم نہ تو نان مسلم نہ تو مسلمانوں چ نہیں، مسلمانوں کو ایک نہ جنت، ہمیں تو پڑھ کو ہی، ہمیں تو جان کو ہی نا، تو کیسا با جنت میں؟ تو اس یہودی نے کہا حضرت کریکٹ تمہیں بولے ہیں سو، میں غیر مسلم اچھی، لیکن ایک مرتبہ میرا بیٹا رمضان میں دن میں محلے کے بچے، مسلمان بچے روزے میں ہیں، انہیں گلی کے باہر بیٹھ کر انہیں کچھ کھا رہا تھا، تو مجھے غصہ آیا، میں بچے کو ڈانٹ کر مار دیا، اندر کھینچ کر لے کر آیا، میں بولیا کہ رمضان میں مسلمان بچے انہوں بھوکے ہیں، روزے میں ہیں، تو سب کے سامنے، ان کے سامنے کھاتا کیا، تجھے کیسا دل آیا تجھے بول کے؟ تو رمضان کا میں وہ جو احترام کیا، دیکھو ذرا سوچ کو دیکھو ماں، مسلمان بھی نہیں ہونے، انہیں کیا بولتا، رمضان کا جو میں احترام کیا دیکھو، اس کے بدلے میں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ نصیب کر دیا، میں مسلمان ہو کر مرا، میں مسلمان رہ کر، ہمیں نسلوں سے مسلمان رہ کر رمضان کی اگر ہمیں ناقدری کر دی بولو، اللہ کی پناہ، اللہ بچانا ہم نا۔ رمضان کے استقبال کا تو کیا بولو،
رمضان میں 4 کام کرنے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں. اللہ کے نبی بولے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھو بول کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفار کثرت سے کرو بول کے. تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نسألک الجنہ، جنت اللہ سے مانگو. رمضان میں کثرت سے اللہ کے پاس جنت مانگتے ہی رہنا. اور نمبر 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے پناہ مانگو بول کے. اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ دعا کثرت سے بہت زیادہ، یہ 4 کام زیادہ سے زیادہ کرو بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں. میں بولتا ہوں، آپ کو بولتا ہوں سبق کے طور پر، آج یہ جو میں بول رہا ہوں یہ سبق ہی ہے رمضان کے لیے، ایک سبق، ایک لیسن. اس سے تمہیں یہ پیغام میں ایک میسیج لے کر جانا ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنا نظام الاوقات رمضان کے لیے بنانا. یہ سب سے اہم کام ہے. استقبال رمضان کا مطلب بیٹھ جا کو ایسا بیان تک سن ڈالنا، اچھا ویسا سبھی کہتے نہ کر کو اتنا نہیں. ہماری اس مجلس کا مقصد کیا معلوم؟ رمضان کے لیے ہمارے پاس نظام العمل ہونا، ہمارے پاس رمضان میں عبادت کرنے کے لیے گھر میں ایک خاص جگہ پورے آب و تاب کے ساتھ اچھی طرح سے بہترین سجاوٹ کے ساتھ تیار رہنا. اس میں روزانہ ہر ایک کے لیے ایک شیڈول رہنا، ایک نقشہ رہنا. آج رمضان کا پہلا روزہ، آج کا دن کیسا گزرا، آج کی رات کیسے گزری، تراویح میں کہاں سے کہاں تک پڑھے، تسبیح لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ، استغفار کتنی مرتبہ، درود کتنی مرتبہ، جنت کا سوال کتنی مرتبہ، جہنم سے پناہ کتنی مرتبہ. رمضان کے لیے نظام العمل بنانا ہی اصل میں رمضان کا استقبال ہے. اس مہینے کو عبادت کے لیے آپ فارغ کر دو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بولے جیسا کچھ کام ایسے رہیں گے جو رمضان میں کرنا کر کو کیا بھی ضروری نہیں. اپریل میں شادی ہے، مارچ کے لاسٹ میں، اپریل میں ہے، مئی میں ہے، جون میں ہے، وہ کام سب رمضان کے بعد دیکھ لے جائیں. ہمیں رمضان میں کرنا نہیں، رمضان تو عبادت کے واسطے کر سکتے ہیں. ہمیں ایسا کچھ کام رہیں گے اس کو ذرا آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ہمیں کم کر سکتے ہیں. کچھ کام ایسے رہیں گے شعبان رجب میں، شعبان میں سب کر لگو چھینت میں، لیکن رمضان میں وہ کم کر ڈال سکتے ہیں. کچھ کام کو اب کے لیے کم کر سکتے ہیں، کچھ کام کو چھوڑ ڈال سکتے ہیں. وہ کریں نہیں تو کیا بھی ہوتا نہیں ہے. ویسا کام نہ کو رمضان میں، بعد میں دیکھ لے جا. کتنے کام رہتے ویسا، کئی سارے کام رہتے. گھر میں بستر کا بھی اور سامان کو صحیح دینے کا بھی، ایسا بھی ویسا بھی، یعنی پرانے جو سامان سلافے میں چڑھ کر ہیں، الماری صاف کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب رکھو. رمضان کا استقبال کیسا کرنا معلوم؟ میں اہم پیغام آپ کو دیتا ہوں، آپ کو امانت دار بنا کر، ذمہ دار بنا کر آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کے بعد والوں نے پوچھا کیف کنتم تستقبلون رمضان، حضرت رمضان کا استقبال آپ لوگ کیسا کرتے تھے؟ کیف کنتم تستقبلون رمضان. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما كان احد يجرأ ان يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة حقد على اخيه المسلم. ہم میں کا جو صحابی کو بولتے ہیں، ہم میں کے صحابہ میں سے کون سا صحابی بھی اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رمضان کا چاند آ جائے اور ان کے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ ہو، کوئی کینہ کپٹ بغض عداوت ہو. ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا. اتنی ہمت نہیں تھی. رمضان آنے سے پہلے اپنے دل دوسروں کے پاس معافی مانگ کو، دوسروں کا حق ادا کر کو، ان سے معافی مانگ کو پورا ختم کر لیتے تھے. حج کو جانے سے پہلے ایک ہی سب سے معافی مانگ کو جانے کا نہیں ہے، رمضان آنے سے پہلے بھی سب سے معافی. ورنہ رمضان میں آنے والی جو مغفرت کا جو سمندر ہے اس کے ایک قطرہ بھی ہم کو نہیں مل سکتا. ٹوٹل محروم رہیں گے. ہمیں ہرگز ہم کو مغفرت میں حصہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کئی سارے لوگوں کو معاف نہیں کرتے. نہیں آپ کو معلوم ہے نا، شراب کا عادی کون ہے کہ، ماں باپ کا نافرمان کون ہے کہ، کون قطع رحمی کر کو، رشتے کو کاٹ کر کون جیتا ہے کہ، ان کو سب اللہ معاف نہیں کریں گے. کینہ رکھنے والی کو اللہ معاف نہیں کریں گے. کس کے دل میں کسی مسلمان عورت کے بارے میں کینہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے. عجیب تماشا آج نڈن کی سیرت رمضان میں بیان کر لگو. دیورانی کی سیرت، ساس کی سیرت، بہو کی سیرت، خالہ ساس کی سیرت، خالہ کی سیرت. کس کے بارے میں غیبتاں کر لگ پھرتے، کس کے بارے میں کیا نہیں باتاں کر لگ پھرتے. ارے آپ کی زبان میں آنا چاہیے حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت، حضرت عائشہ کی سیرت، حضرت خدیجہ کی سیرت، حضرت سمیہ کی سیرت، حضرت ام سلمہ کی سیرت، حضرت ام حبیبہ کی سیرت، رضوان اللہ علیہ مجمعین. ایسی صحابیات کی سیرت کو بیان کرو. اپنے بچوں کو بولو، گھر کے اندر مذاکرہ کرو. کرنے کا تو یہ ہے، لیکن تمہاری زبان میں اگر فون کر کے یا سامنے مل کے دو عورت آپس میں ملتی ہے، ذرا قرآن تو سنا پاؤ پارا، میں تیرا قرآن سنتا ہوں اس کے بعد میرا پاؤ پارا تو سن، یہ ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے،
یہ واقعہ بول کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. میں ایک صاحب آ کر بولے یا رسول اللہ 2 عورتیں مسلمان عورتیں ہیں, روزہ رکھے, ایک دم نڈھال ہو گئے ہیں, کمزور ہو گئی ہے حالت ان کی, اب کی تب کی روزہ توڑ ڈالے سکا ہے, مر جائیں گے نہیں توڑے تو ذرا روزہ توڑنے کی اجازت دے ڈالو. اللہ کے نبی جواب دیے نہیں, پھر گئے, چہرہ پھیر لیے. دوسری طرف بھی آ کو انہوں پوچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے عورتوں کو بلاؤ, بولے ایک جگ سمجھو نا آپ, ایک ٹب ایک جگ وہ منگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی عورت کے پاس دے کر بولے کہ خی کرنے کے واسطے, بولے انہیں خی کری. کیا نکلے خی میں؟ خون, پیپ, تازہ گوشت کے ٹکڑے, مردہ انسان کے گوشت کے ٹکڑے اس میں سے نکلتے ہیں. دوسری عورت کے پاس دیے, انہیں بھی ویسا خی کری, خون بھی, پیپ بھی, گوشت کا ٹکڑا بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے حلال روزی سے سحری کی تھی, لیکن